فلم کا آغاز ایک انٹرویو سے ہوتا ہے جس میں ہم ایڈ اینڈرسن سے ملتے ہیں جو اینڈرسن خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک فلم ساز ہیں۔ ان کے پاس 1920 کی ایک نہایت نایاب خاموش ہارر فلم موجود ہے۔ یہ فلم ان کے پردادا نے بنائی تھی اور اسے فلپائن کی پہلی خاموش ہارر فلم سمجھا جاتا ہے۔ ایک طویل عرصے تک لوگوں کا خیال تھا کہ یہ فلم جنگ کے دوران گم ہو گئی تھی، تاہم اب یہ دوبارہ مل چکی ہے، لیکن اس کے کچھ اہم مناظر غائب ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ مناظر کبھی فلمائے ہی نہیں گئے، سینسر کر دیے گئے یا تباہ ہو گئے۔ ایڈ انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ یہ فلم کوئی تخلیقی منصوبہ نہیں تھی، بلکہ ان کے دادا کا فلپائنی لوک کہانیوں سے ایک تعلق تھی۔ انٹرویو کے دوران ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلم کی تاریخ صرف وہ نہیں جو ایڈ بیان کر رہے ہیں۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران ایڈ کے پردادا پر فلم کی مرکزی اداکارہ نے غداری کا الزام لگایا تھا، لیکن اس الزام کے پیچھے کی حقیقت آج تک نامعلوم ہے اور کوئی بھی اس راز کو حل نہیں کر سکا۔ اس کے بعد ایڈ موضوع بدلتے ہوئے کہتے ہیں، جس فلم کو ہم بحال کر رہے ہیں اس پر دہائیوں سے کام ہو رہا ہے اور میرا بہت اچھا دوست اور فلم ساز ریئل اس میں میری مدد کر رہا ہے۔ ہم دونوں مل کر گمشدہ مناظر کی تلاش میں ہیں۔ جیسے ہی ہمیں وہ ملیں گے ہم فلم نشر کر دیں گے۔ ان سب کے بعد انٹرویو ختم ہو جاتا ہے اور ایڈ گھر جا کر سو جاتا ہے۔ ہم اسی گھر میں اس کے بیٹے سیرال کو بھی دیکھتے ہیں۔ اچانک سیرال کسی آواز سے جاگ جاتا ہے۔ وہ اس آواز اور سرگوشیوں کی طرف متوجہ ہو کر باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے اسے دیکھ کر وہ ساکت رہ جاتا ہے۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ خوف سے سن ہو گیا تھا۔ وہاں ایک خوفناک وجود موجود تھا، ایک بھوت جسے ہم دیکھ نہیں پاتے، اور منظر اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ اس دن کیا ہوا تھا یہ راز آج تک حل نہیں ہو سکا۔ پھر کئی سال گزر جاتے ہیں اور اب موجودہ وقت میں ہم سیرال کو دیکھتے ہیں جو اب بڑا ہو چکا ہے اور اپنے خاندان کی روایت کو جاری نہیں رکھ رہا۔ وہ اب فلمیں نہیں بناتا بلکہ ایک عام اشتہاری ایڈیٹر یعنی ایڈ ایڈیٹر بن چکا ہے۔ اس کے والد ایڈ اینڈرسن صرف چند دن پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ اب بھی وہ اپنے کمرشل کو ایک بے حد پریشان حالت میں ایڈٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا سسٹم بار بار کریش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ دراصل کمرشل کی ڈیڈ لائن قریب ہے، اس لیے وہ کام روک نہیں سکتا۔ رات ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ کام کرتا ہے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگتی ہیں اور اچانک اسی اسکرین کے پیچھے ایک خوفناک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے، اپنی آنکھیں ملتا ہے اور دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی تھی جو اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اسے ڈرا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر سیرال، جو پہلی ہی کام کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، خوش ہو جاتا ہے۔ اب ریانی اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ وہ جیف جونیئر ایڈیٹر کی مدد سے کمرشل مکمل کر لے۔ ریا یہ پروجیکٹ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اسی دوران سیرال کی نظر پاس پڑے ایک ڈبے پر پڑتی ہے۔ ریا بتاتی ہے کہ یہ ڈبہ دادا ایڈ اس کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ سیرال کو یقین نہیں آتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے والد نے اسے اتنی محبت بھی نہیں دی کہ اس کے لیے کچھ چھوڑتے، لیکن ریا اسے یقین دلاتی ہے کہ یہ اسی کا ہے کیونکہ اس پر اس کا نام صاف لکھا ہوا ہے۔ وہ ڈبہ کھولتا ہے، اندر ایک فلم کی ریل ہوتی ہے۔ ریا پوچھتی ہے، کیا یہ وہی فلم ہے جسے دادا بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ سیرال کہتا ہے ہاں، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ریا اپنے والد کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے، آپ اتنا بڑا موقع ضائع نہیں کر سکتے۔ اس وقت تاریخ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فلپین کی پہلی خاموش ہارر فلم، آپ اسے خود ریلیز کر کے بہت پیسے کما سکتے ہیں۔ اگر آپ پورا خرچ نہیں کرنا چاہتی تو کم از کم اسے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیں۔ لیکن سیرال کہتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے والد نے اسے مکمل کیا تھا یا نہیں۔ ریا اس کی باتوں سے جھنجھلا جاتی ہے۔ ریا کے جانے کے بعد سیرال اس ڈبے کو دوبارہ چیک کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والد نے مرنے سے پہلے اسے کئی ای میلز بھیجی تھیں۔ آخری ای میل میں لکھا تھا، مجھے معاف کر دو، اب سب ختم ہو چکا ہے، خدا حافظ۔ وہ اپنی کیے پر معافی مانگتا ہے اور یہ بھی لکھتا ہے کہ جو ریل اس نے بھیجی ہے اب وہ سیرال کی ملکیت ہے۔ یہ پڑھ کر سیرال پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے والد کی موت کے بارے میں آن لائن تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں اسے اپنے والد کی لاش کی کچھ تصاویر ملتی ہیں جن کے ساتھ ایک ریکارڈنگ بھی موجود تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ آیا وہ ریکارڈنگ اسی فلم کی تھی یا نہیں۔ پھر وہ اپنے والد کے دوست رویل کا انٹرویو سنتا ہے جو اس نے ایڈ کی موت کے بعد دیا تھا۔ انٹرویو میں وہ کہتا ہے کہ ایڈ کا آخری پروجیکٹ ایک کہانی یا افسانے کی طرح تھا، 1920 کی ایک گمشدہ خاموش فلم۔
लोग इस पर यकीन करते हैं और क़ियास आराइयां करते हैं कि आया ये वाकई मौजूद भी है या नहीं। लेकिन रुएल तस्दीक करता है कि ये फिल्म वाकई मौजूद है। वो ज्यादातर रील्स ढूंढ चुके हैं, मगर एड की मौत के बाद भी फिल्म अधूरी ही है। ये सब देखने के बाद सीराल दोबारा उस रील को उठाता है और किसी गहरी सोच में डूब जाता है। अचानक उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, वही वजूद जिस पर यह फिल्म मबनी थी। इस बार वो उसकी आवाज भी सुन सकता है और उसका साया भी देख सकता है। ये देखकर सीराल खौफजदा हो जाता है, लेकिन जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो रिया और जेफ थे जो वहां खड़े थे। अपनी जज्बात पर काबू पाते हुए वो रिया से कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड से स्टोर रूम की चाबियां ले आए, अब हम इस पर काम करेंगे। ये सुनकर रिया की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। स्टूडियो में दाखिल होने के बाद सीराल रिया को बताता है कि खामोश फिल्मों के दौर से लेकर अब तक फिल्मसाजी का सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। वो वहाँ एक पुरानी एडिटिंग मशीन उठाते हैं जिस पर वो काम करने वाली थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती। ये सब देखकर रिया पूछती है, मैंने सुना है कि दादा ने इस पर काम उस वक्त शुरू किया था जब आप बचपन में थी और फिर अचानक रोक दिया था। रिया पूछती है, इसके पीछे क्या वजह थी? सैरान वजाहत करता है कि उसी वक्त उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। ये सुनते ही मंजर अचानक फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें सैरान की यादें दिखाई जाती हैं। वो आज भी वो मंजर नहीं भूला जब उसने अपनी माँ का कटा हुआ सर एक पुरस्कार वजूद एंटिटी के हाथों में देखा था। खौफजदा होकर वो दोबारा हाल में आता है और रिया से कहता है, मैं नहीं बता सकता कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन शायद ये फिल्म देखकर तुम समझ जाओ कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। रील चलती है और फिल्म का उन्वान सामने आता है, द मैन एंड द गर्ल। यही नाम उस वजूद का भी था जो फिल्म बुनियान फोकल में दिखाया गया था। वो दोनों फिल्म देखना शुरू करते हैं और रिया अदाकारी पर तबसरा करते हुए कहती है कि ये काफी मसनूई लग रही है। सैराल वजाहत करता है कि ये एक खामोश फिल्म है, इसमें नाजरीन को सब कुछ जिस्मानी हरकत और चेहरे के तासुनात से समझना पड़ता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, अचानक उसी खौफनाक वजूद का चेहरा सामने आता है। ये चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सैराल ने बचपन में अपनी माँ के साथ देखा था। अब सैराल को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ को भी उसी वजूद ने कत्ल किया था जिस पर यह फिल्म बनी थी। इस बात से परेशान होकर सैराल थोड़ा वक्फा लेता है और रिया से कहता है कि फिल्म का स्क्रीनशॉट अपने फोन पर लेकर उसे भेज दे ताकि वो तस्दीक कर सके। मैं इस तरह तस्दीक नहीं करूंगी, हम पुराने तरीके क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे डिजिटाइज भी तो कर सकते हैं। लेकिन सिराल इनकार कर देता है, जिससे रिया का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन सिराल बाकी क्लिप्स देखना शुरू करता है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो समझता है कि शायद रिया है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो वहां उसका बाप खड़ा होता है, हालांकि वो मर चुका है। उसे देखकर सिराल पुरानी यादों में खो जाता है। एक बार जब उसने इसी रील को छूने की कोशिश की थी तो उसके बाप ने उसे डांटा था, उसे नाकारा कहा था और यहां तक कि मारा भी था। इस बार जब उसका बाप उसकी तरफ झपटता है तो हमें मालूम होता है कि ये सब सिराल का वहम था। अब सोराल को यकीन हो जाता है कि उसके वालिद खुद भी उस रील को देख चुके थे। इसी दौरान रिया चुपके से उस रील के कुछ क्लिप्स यूट्यूब पर अपलोड करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार नाकाम हो जाती है। अचानक सिराल वहां आ जाता है और ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है, मगर रिया फौरन अपनी गलती पर माफी मांगती है और अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है। बहरहाल वो रील की एडिटिंग मुकम्मल कर चुके होते हैं और अब हमें एक कंपाइल्ड फुटेज दिखाई जाती है। उसमें एक मुकम्मल खानदान का मंजर होता है, माँ, बाप और एक बेटा। अचानक वो एक खौफनाक वजूद का साया देखते हैं और घबरा जाते हैं। वो जानते थे कि वो मानन है। वो आदमी अपनी फैमिली से कहता है, मैं जाता हूं, इससे लड़ता हूं, तुम सबको बचाता हूं और वापस आऊंगा। अगला मंजर दरअसल मानन और उस वजूद की लड़ाई का होना चाहिए था, लेकिन अचानक सब कुछ खाली हो जाता है। पता चलता है कि अगली फुटेज मौजूद ही नहीं है। सैराल को मालूम था कि उसके वालिद ने अगला हिस्सा जरूर ढूंढ लिया था, इसलिए वो उसे तलाश करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रिया मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रही होती है कि अचानक वो खराब हो जाती है, हालांकि उसने कोई जोर भी नहीं लगाया था। जैसे ही सैराल टूटा हुआ हिस्सा देखता है वो गुस्से में आ जाता है और रिया पर चीखने लगता है। वो ऐसा बाप नहीं बनना चाहता था जैसा उसका अपना बाप था, लेकिन उस लम्हे में वो वैसा ही बन जाता है।
ریا نے پہلی بار اپنے والد کو اس طرح دیکھا تھا۔ وہ شدید صدمے میں آ جاتی ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، میں دوسرے کمرے سے اس کا اسپیئر پارٹ لے آتی ہوں۔ دوسرے سٹور روم میں مختلف ملبوسات اور فلمی سامان بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک الماری میں اسپیئر پارٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو اچانک فلم میں استعمال ہونے والا وہی خوفناک وجود اس پر گر پڑتا ہے۔ وہ بری طرح ڈر جاتی ہے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اس وجود کا لباس ہے، یعنی کاسٹیوم ہے، جو 10 سال پہلے فلم میں استعمال ہوا تھا۔ اب وہ حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی پرانی چیز آج تک یہاں کیسے موجود ہے، اور وہ بھی اتنی اچھی حالت میں، خاص طور پر جنگ کے بعد بھی۔ اتنی ساری چیزیں جنگ میں تباہ ہو گئیں تو یہ کاسٹیوم کیسے محفوظ رہا؟ جب ریا ڈری ہوئی حالت میں سیرال سے یہ سوال کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاید یہ ایک نقل، ریپلیکا ہوگا۔ وہ یہ بات صرف اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ خود بھی الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ وہ بچپن سے اس اسٹوڈیو میں آتا رہا ہے، مگر یہ پہلا موقع ہے جب اس نے یہ کاسٹیوم دیکھا ہو۔ بہرحال وہ دوبارہ ریل سیٹ کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اسی دوران جیف آتا ہے اور کہتا ہے، اس طرح کمرشل مکمل نہیں ہوگا، ڈیڈ لائن آ جائے گی۔ سیرال اسے کہتا ہے، جا کر ڈیڈ لائن بڑھا لو، ہم نہیں آ رہے۔ جیف غصہ ہو جاتا ہے تو سیرال اسے ڈانٹ کر باہر نکال دیتا ہے۔ وہ ریا سے کہتا ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہم اپنے مقصد کی کتنے قریب ہیں اور وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ سیرال کا جنون اس حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ آدھی رات کو بھی ریا کو جگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سی پریویو تیار کرے، کیونکہ انکل رائل سب کچھ دیکھنے آ رہے ہیں۔ جو اگلی کلپس انہیں ملتی ہیں ان میں ایک آدمی اور ایک لڑکی ایک بچے کے پاس لیٹی ہوتی ہیں، جبکہ بچے کے والدین اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ بچہ خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس مخلوق کا سایہ بچی پر پڑتا ہے، بچہ ڈر کی ماری زمین پر گر جاتا ہے اور اسکرین ایک بار پھر خالی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سیرال اور ریا دونوں غصے میں آ جاتے ہیں کہ فلم کا اختتام اب بھی غائب ہے۔ ادھر رائل باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ہر حرکت میں خوف صاف نظر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے اندر بلاتے ہیں تاکہ ایڈیٹنگ دکھا سکیں، رائل ریل اٹھاتا ہے اور اسے توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سیرال حیران رہ جاتا ہے اور اس پر چیخنے لگتا ہے۔ جب انکل نہیں رکتے تو وہ مزید غصے میں آ جاتا ہے۔ اس پر انکل رائل بھی چیخ کر کہتے ہیں، میں تمہارے باپ کو بار بار سمجھاتا رہا کہ یہ فلم منحوس ہے، یہ ایک لعنت ہے، یہ تمہیں مار سکتی ہے، لیکن نہ تمہارے باپ نے سنا نہ تم سن رہے ہو۔ سب سے پہلے تمہاری ماں اس فلم کی وجہ سے مری، پھر سالوں بعد جب اس نے دوبارہ اس پر کام شروع کیا وہ بھی مر گیا، اور اب تم نے بھی یہی شروع کر دیا ہے۔ سیرال ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تو انکل اس سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے مانا نانگل کا کاسٹیوم دیکھا ہے؟ وہ ہاتھ کے جواب دیتا ہے، ہاں۔ انکل فوراً کہتے ہیں، مجھے وہ کاسٹیوم دکھاؤ۔ جب وہ کاسٹیوم لینے جاتے ہیں تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتا۔ وہ گھبرا کر اسے تلاش کرنے لگتے ہیں اور اچانک مانا نانگل خود انکل رائل کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ادھر ریا اس سب سے شدید الجھن میں ہوتی ہے کہ آخر اس فلم میں ایسا کیا ہے جو یہ سب ہو رہا ہے۔ جب وہ گوگل پر تلاش کرتی ہے تو اسے کئی خوفناک تفصیلات ملتی ہیں۔ اسے پتا چلتا ہے کہ فلم کی مرکزی اداکارہ سٹیلا شوٹنگ کے بعد زیادہ تر وقت ایک ذہنی اسپتال میں رہی تھی۔ وہاں اسے ایک ریکارڈنگ ملتی ہے جس میں سٹیلا سیرال کے پردادا پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے اس کی شہرت کو برباد کر دیا۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ شوٹنگ کے دوران اسے کچھ غیر فطری مخلوقات کا سامنا ہوا تھا۔ وہ ان سب واقعات کو کسی بھوت یا مخلوق سے نہیں جوڑتی، بلکہ کہتی ہے، میری شرمندگی، میرا غصہ اور میرا درد ایک مافوق الفطرت شکل اختیار کر چکے ہیں اور وہی منانگل بن گئے ہیں۔ منانگل اس پورے خاندان کو بددعا دیتی ہے، اینڈرسن خاندان کے خون سے جڑا کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، میں سب کو مار ڈالوں گی۔ اسی دوران جیف وہاں پہنچتا ہے جہاں ریا تحقیق کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اپنی ذاتی کام بند کرو، میں یہ ریلز لے جا رہا ہوں، جب تک کمرشل مکمل نہیں ہوتا کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ ریا اسے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، مگر وہ ریل لے کر کوریڈور کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لمحے اس کے سامنے منانگل ظاہر ہوتی ہے اور پھر اچانک اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ اگلا منظر کٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جیف کو مار دیتی ہے۔ ادھر سیرال سٹور روم میں روئل کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے سامنے بھی وہی مخلوق منانگل آ جاتی ہے۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے اور ساتھ ہی ریا کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب وہ ریا تک پہنچتا ہے تو وہ بری طرح تھکا ہوا ہوتا ہے۔
ریا اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ سرال آج بہت عجیب رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ حالانکہ وہ اور اس کی ماں دونوں جانتی تھیں کہ سرال ہمیشہ ایک خاموش اور پرسکون انسان رہا ہے۔ ریا حیران ہوتی ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے، رکو، میں خود آ کر دیکھتی ہوں۔ ادھر سرال باتھ روم میں شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک اسی انکل نظر آتے ہیں، لیکن اب وہ مکمل نہیں، صرف آدھا جسم رہ گیا ہوتا ہے، صرف اوپر والا حصہ۔ اس بار سیارل ڈرتا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ اسے اسکریننگ روم میں لے جاتا ہے جہاں اسے ایک ریل نظر آتی ہے جس پر اینڈنگ لکھا ہوتا ہے۔ منانگل اسے اشارہ کرتی ہے کہ اسے چلائے۔ جب وہ ریل چلاتا ہے تو وہ ایک لڑکے کو دیکھتا ہے جو اپنی ماں کی لاش کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ ماں کو منانگل نے مارا ہوتا ہے، لیکن اس کا باپ اپنے ہی بیٹے کو الزام دیتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری ماں تمہیں بچانے کی کوشش میں مر گئی اور میں بھی اسے نہیں بچا سکا۔ یہ منظر دیکھ کر سرال کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب اس کی ماں اس پر بہت غصہ تھی اور اسے چھوڑ کر جانے والی تھی۔ اس کے باپ نے اس سے کہا تھا، دیکھو، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہے، ڈرو مت، سو جاؤ، میں کچھ ایسا کروں گا کہ تمہاری ماں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ سرال اس سے آگے کچھ سوچنا یا یاد کرنا نہیں چاہتا اور وہ اچانک اپنے خیالوں سے باہر آ جاتا ہے اور منظر دوبارہ حال میں آ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ منانگل سرال کے بالکل اوپر کھڑی ہے۔ وہ خوفناک مخلوق اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے، یا تو اسے مکمل کرو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ سرال ڈرتے ہوئے جواب دیتا ہے، رکو، میں اسے مکمل کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف ریا عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جیف اور سیکیورٹی گارڈ کی لاشیں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اچانک کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو منانگل اس کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ چیخ اٹھتی ہے اور اسکرین سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ واضح نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریا کی ماں بھی اسی جگہ آتی ہے، وہی عمارت جو پہلے پوسٹ آفس کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وہ اندر آ کر ریا کو تلاش کرنا شروع کرتی ہے، لیکن اسے صرف اس کا بیگ زمین پر پڑا ملتا ہے۔ وہ اسٹوڈیو کی طرف بڑھتی ہے کہ اچانک مین اینڈ گرل اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک چیخ سنائی دیتی ہے اور اسکرین دوبارہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریا ایک کرسی سے بندھی ہوئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منانگل نے اسے نہیں مارا۔ اس کے سامنے میز پر اس کی ماں کا کٹا ہوا سر رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چیخنے لگتی ہے۔ سرال جو یہ آواز سنتا ہے وہاں پہنچتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی لاش دیکھ کر حیران نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریا سے کہتا ہے، پرسکون ہو جاؤ۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب وہ منانگل کے قابو میں ہے۔ منانگل نے اس کے جسم اور دماغ پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ زبردستی فلم ریا کے سامنے چلاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تمہارے لیے ایک پرائیویٹ پریمیئر ہے، اب بتاؤ اس کا انجام کیسا ہونا چاہیے، مخلوق جیتے یا بچہ؟ ریا روتے ہوئی کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر سرال غصے میں چیختا ہے، پھر تمہاری فلم سکول کی فیس کا کیا فائدہ؟ ہزاروں روپے دیے ہیں ہم نے۔ میں نے یہاں کمرشل ایڈٹ کرتی کرتی اپنی زندگی ضائع کر دی، اپنے خواب چھوڑ دیے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا؟ اس کی آواز عجیب اور دھیمی ہو جاتی ہے، جیسے کوئی اور اس کے ذریعے بول رہا ہو۔ ریا رونے لگتی ہے، اور جیسے ہی وہ روتی ہے، سرال کہتا ہے، تم میرا درد محسوس کرو گی، تم میرا درد محسوس کرو گی ریا۔ اسکرین پر وہ پاگل مخلوق ریا کی طرف بڑھتی ہے اور ریا اس سب سے خوفزدہ ہو کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچانک لائٹس بند ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی مخلوق اس پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے، ریا قریب پڑا ہوا چاقو اٹھاتی ہے اور اسے اس مخلوق میں گھونپ دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے اسے مار دیا ہے، لیکن وہ مخلوق صرف زخمی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی روشنی واپس آتی ہے، ریا اس کا چہرہ چھونے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ ایک کاسٹیوم نکلتا ہے اور اس کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ خود سیرال ہوتا ہے۔ اب ریا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے والد کسی تاریک طاقت کے قبضے میں تھی جس نے انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ سیرال بڑی مشکل سے ہوش میں آتا ہے اور ریا سے کہتا ہے، فلم کو جلا دو، یہی واحد طریقہ ہے اس لعنت سے بچنے کا۔ وہ مزید کہتا ہے، یہ اسٹیلا کا قرض ہے جو اس فلم سے جڑا ہوا ہے۔
میں سمجھ گیا ہوں کہ اینڈرسن خاندان کا جو بھی فرد اس فلم کو دیکھے گا یا اس سے وابستہ ہوگا وہ مار دیا جائے گا۔ یہ سن کر ریا رونے لگتی ہے اور اپنے والد کو گلے لگا لیتی ہے۔ سیرال بری طرح زخمی ہوتا ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ریا کو خود کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ فلم کے پوسٹ کریڈٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریا ان تمام ریلز کو جلا رہی ہے اور اپنے والد کے ساتھ گزارے گئے اچھے لمحات کو یاد کر رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب لعنت اور یہ قرض ختم ہو چکا ہے، لیکن اچانک اس کا فون بجتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہ یوٹیوب کی ایک نوٹیفیکیشن ہے، وہی فوٹیج جسے وہ اپلوڈ نہیں کر پائی تھی اب کسی طرح اپلوڈ ہو چکی ہے اور ہزاروں لوگ اسے دیکھ چکے ہیں۔ وہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، یہ سوچتی ہوئی کہ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ لعنت اب ان ناظرین تک منتقل ہو جائے گی یا پھر اب بھی اسی کے ساتھ جڑی رہے گی؟ فلم اسی سوال اور اسی پراسرار انجام کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔